السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ آج انشاءاللہ ہم 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں سورہ زمر کا آخری حصہ ہے، سورہ مؤمن ہے، اس کے بعد سورہ حمیم سجدہ ہے۔ یہاں پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ من ازلم ممن کذب علی اللہ، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی ایسے نظریات اور ایسے خیالات اللہ کے بارے میں رکھے جو حقیقت میں نہیں ہیں، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ وکذب، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، کذب بالصدق، جو سچائی کو جھٹلا دے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی ہے، قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو وہ جھٹلا دے، جس طرح مشرکین مکہ جھٹلا رہے تھے۔ تو ان سے بڑا ظالم کون ہے جس سچائی آ گئی ان کے پاس، حق آ گیا، اس کو جھٹلا رہا ہے، تو ایسے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ بندہ سب سے بڑا متقی کون ہے، یہاں پہ بتایا گیا سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آیا، وصدق بھی، اور اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقین ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی وحی کی جو تصدیق کرتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی توحید ہے، رب کا قرآن ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہی متقی اور وہی سچا ہے۔ دنیاوی معاملات میں سچ بولنے والا ہو جائے لیکن اللہ کی وحی کو سچا نہیں مانتا، توحید کو نہیں مانتا، تو وہ سچا نہیں ہے۔ اصل سچا وہ ہے جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو مان لے۔ تو سب سے بڑی سچائی کائنات کی اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ پر میں کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ ہم اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر دیکھیں، کیا ہمارے لیے اللہ کافی ہے؟ جب مشکل پڑتی ہے، پریشانی آتی ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں؟ ذہن میں فوراً جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں ہم، فوراً کس کا خیال آتا ہے؟ کس کا؟ سفارش کا، پیسے کا، کسی عہدے والے کا، کسی تعلق والے کا، فلاں کو کال کرتا ہوں، فلاں کو بلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کر لوں گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈراتے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ ہر وقت یہ دیکھا کریں جب میرے اوپر مشکل آتی ہے تو میری نظر کہاں جاتی ہے، میری سوچیں کہاں جاتی ہیں، دل کے خیالات کیا ہوتے ہیں کہ اب مجھے کون چھڑائے گا، مجھے کون بچائے گا، کون اس مشکل سے نکالے گا۔ جس طرف سوچ جاتی ہے نا وہی الہ ہے۔ پھر ٹھیک ہے، دنیا کے سہارے استعمال کرنے چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمارا نظریہ کیا ہو کہ جو مشکل آئی ہے اس سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ میرا رب ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے سہارے آئے ہوئے تھے ان کے پاس، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا سہارے آئے، فرشتے آئے، ان کو کہا تم چلے جاؤ، تمہاری مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ وہی اللہ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کو۔ اور یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کہے تھے جب غزوہ احزاب ہو رہا تھا، سارے مکہ کے کافر اور مشرک اور عرب کے بدو سب جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھے اور مٹانے کے لیے تلے ہوئے تھے، اور لوگوں نے کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، لوگوں نے کہہ رہے تھے سارا عرب تمہارے خلاف ہے، تمہیں مٹانے کے لیے تلا ہوا ہے، ان سے ڈرو، ان سے ڈر جاؤ۔ تو فزادہم، اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمان، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی وظیفہ جو ہے یاد کرنا چاہیے، حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، کوئی بچانے والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پوری کائنات مل جائے ہمیں کوئی نقصان پہنچانے پر تو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے صحابی کو نصیحت کی تھی نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے تھے اور سواری پر بیٹھے تھے، اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کریں گے۔ اور یاد رکھ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ،
جان لے، یہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ پوری کائنات مل جائے، تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی نقصان ملے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور جان لے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ پوری کائنات مل جائے تجھے فائدہ پہنچانے پہ آئے، وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مگر وہی فائدہ وہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے قسمت میں، تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، وہی فائدہ ملے گا۔ تو ہمارا بھی عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ پوری کائنات مل کر نفع دینا چاہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ نفع نہیں لکھا ہوا ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں وہ نہیں مل سکتا۔ پوری کائنات مل جائے نقصان پہنچانے پر، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہمیں نقصان پہنچانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پوری کائنات مل کے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ الیس اللہ بکاف، اللہ کافی ہے، اللہ کے بندے بنے اور اللہ پر توکل، اعتماد، بھروسہ، دنیا کے سارے اسباب استعمال کریں لیکن ان پر توکل نہ ہو، ان پر بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ قل حسبی اللہ، یہی کہنا، قل حسبی اللہ، کیا کہنا ہے؟ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہیں حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو، بھروسہ اور اعتماد کرنے والوں کو اسی رب پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کہیں تم بھی عمل کرو اپنی اپنی جگہ پر، اپنے نظریے اور عقیدے پر، انی عمل، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ من یأتیہ عذاب یخزی، کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ فوت کر لیتے ہیں تمہارے روحوں کو، حین موتہا، جب تمہیں موت آتی ہے، واللتی، اور اس وقت لم تمت، کہ جن پر موت کا وقت نہیں آیا ہوتا، فی منامہا، ان کی نیند میں فوت کرتے ہیں، فیمسک التی، بس جس پر قضا آ چکی ہوتی ہے، یعنی موت کا وقت آ چکا ہے تو نیند میں ان کی روح پھر واپس نہیں بھیجتے، اور جن پر ابھی موت کا وقت نہیں آتا، یرسل الاخری، ان کی روحیں واپس بھیجتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت۔ ان اللہ، ان فی ذلک الآیات، اس میں بھی نشانی، یعنی اس موت میں تم اپنی موت کو نہیں روک سکتے تو موت کو کیسے روک سکو گے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا انسان جو اپنی نیند کو روک سکے؟ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کو نیند نہ آتی ہو، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کی خوبی ہے۔ هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، باقی پوری کائنات کو نیند آتی ہے۔ اور اس میں نشانی ہے کہ جو انسان اپنی نیند کو نہیں روک سکتا، نیند آ جاتی ہے، مجبور ہے انسان، تھک جاتے ہیں ہم، نیند آتی ہے، بلکہ ریسرچ کی ہے سائنسدانوں نے کہ بندہ کھائے بغیر، کھانا کھائے بغیر زیادہ عرصے تک رہ سکتا ہے، نیند کیے بغیر زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا، نیند غالب آ جاتی ہے انسان پہ، اور سارے اعضاء انسان کے اس وقت کیا ہو جاتے ہیں، کنٹرول سے باہر، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اعضاء تھک جاتے ہیں، پورا جسم تھکان کا شکار ہو جاتا ہے کہ بندہ ختم۔ اور نیند یہ موت کی بہن، جس طرح نیند کو نہیں روک سکتے، آ جاتی ہے تم پر، اسی طرح موت کا جب وقت آئے گا اس کو بھی پوری کائنات مل کے تمہارے اوپر آنے والی موت کو روک نہیں سکے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے، غور و فکر کا مقام ہے کہ تم اپنی موت کو کیسے روک سکو گے۔ ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا، ایک سنگر تھا، غالباً مائیکل جیکسن نام تھا اس کا، امریکہ کا بہت بڑا وہ سنگر تھا، گانے گایا کرتا تھا، تو اس نے بڑا، اللہ نے اس کو عروج دیا، پیسہ دیا، آواز اچھی تھی، پہلے اس کا رنگ کالا تھا، اس نے اپنی سرجری کرائی، پورے جسم کا اپنا جو ہے وہ گورا کلر کر لیا، اور بڑا پیسہ، دولت، آگے پیچھے لوگ، شہرت، اور اس کے جو البم ہوا کرتے تھے اس وقت، یہ یوٹیوب جو ہے نا یہ تو بعد میں آیا نا، اس وقت کیسٹیں بکا کرتی تھیں، اس کے ایک ایک البم، اس کے گانوں کے بڑے جو ہے لاکھوں ڈالر میں بکتے تھے، بڑی شہرت تھی۔ اس نے جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ اور چیلنج کر دیا، اس نے کہا میں نے 150 سال تک جینا ہے، 150 سال تک میں نے جینا ہے، وہ کہنے لگا اللہ کے ساتھ مقابلہ۔ اس نے باقی دنیا کی ساری دولتیں دیکھ لی نا، سب کچھ مل گیا اس کے پاس، یعنی کالا رنگ اس کا عیب تھا، اس نے سرجری کرا کے اپنا رنگ بھی ختم کر دیا، گورا رنگ مل گیا اس کو۔ تو اس نے کہا میں نے تو 100 سال تک جینا ہے، تو یہ جو مر جاتے ہیں، آج بھی کئی لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو مرتے ہیں نا یہ تو احتیاط نہیں کرتے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے جلدی مر جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، میں نے وہ خوراک کھانی ہے جو ڈاکٹر مجھے تجویز کریں گے میرے لیے،
اور میں نے 150 سال تک زندہ رہنا ہے، اس کے بعد میں نے مرنا ہے۔ اس نے کیا کیا، 10 ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر امریکہ کے وہ اپنے پاس ہائر کیے، ان کو وہ پے دیتا تھا کہ وہ روزانہ اس کا چیک اپ کرتے تھے کہ کوئی چیز کسی قسم کی کوئی خرابی ہونے لگے تو ایڈوانس میں بتانا ہے انہوں نے۔ وہ ڈاکٹر 10 ڈاکٹر بیٹھ کر اس کی خوراک تجویز کیا کرتے تھے، جو خوراک وہ کہتے وہی خوراک وہ کھاتا۔ جہاں سفر کرنا ہوتا تھا پہلے ڈاکٹر اس کو بتاتے اس علاقے میں تو نے جانا ہے یا نہیں جانا، اس گاڑی میں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا، کون سا پانی پینا ہے، کون سی دوائی کھانی ہے، کون سی خوراک کھانی ہے، کس بندے کے ساتھ ملنا ہے، کس کے ساتھ نہیں ملنا، وہ سارا ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق وہ کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس نے مزید اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے کیا کیا تھا، پیسہ تو بہت تھا، ہر بندے سے اس نے اپنے باڈی پارٹس اسپیئر پارٹس کے طور پر اس نے خریدے ہوئے تھے کہ اگر میری آنکھ خراب ہونی ہے تو اس نے ایک بندے کو پیمنٹ دے کر اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ میری آنکھ اگر خراب ہوگی تو نے اپنی آنکھ مجھے فوراً دینی ہے، میری اگر کڈنی خراب ہوتی ہے تو فلاں بندے کو اس نے پیسے دیے ہوئے ہیں کہ میری کڈنی خراب ہوتی ہے تو یہ سپیئر ہے، اس کے پیسے میں نے تجھے پے کیے ہوئے ہیں، جب میری کڈنی خراب ہوگی تو فوراً نے مجھے یہ دے دینی ہے۔ ہاتھ خراب ہوتا ہے، ٹانگ خراب ہوتی ہے، ہارٹ کا مسئلہ بنتا ہے، جسم کے سارے سپیئر جو ہے اس نے لے رکھے تھے۔ لیکن کیا ہوا، اللہ کے ساتھ چیلنج کرنے والا اپنی موت کو روک نہیں سکا۔ 2010 میں اس کی موت ہوئی ہے، اور پورے میڈیا اور پوری دنیا کی نظریں تھیں اس پر کہ جس نے اپنی موت کو چیلنج کیا ہوا ہے اس کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق وہ چل رہا ہے، ہاتھوں میں گلوز پہن کے وہ لوگوں کے ساتھ سلام کرتا ہے کہ کہیں وائرس نہ آ جائے، اور ڈاکٹروں کی تجویز کردہ خوراک استعمال کرتا ہے، ڈاکٹروں کے ہر وقت ان کی نظروں میں ہے، ساری احتیاطیں کر رہا ہے، سارے ایس او پیز پہ عمل کر رہا ہے، اور پھر ایک دن کیا ہوا، 50 سال کی عمر ہے، 2010 کی بات ہے، اس کو اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگتی، اپنے گھر میں تھا، سارے 10 کے 10 ڈاکٹر موجود تھے، 10 ڈاکٹر موجود تھے جن سے اس نے اپنے جسم کے اسپیئر پارٹس لیے ہوئے تھے نا، وہ بھی سارے موجود ہیں۔ اب اس کی روح نکلنے لگی ہے، سارے 10 کے 10 ڈاکٹر آ چکے ہیں، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ وہ تڑپتا رہا ہے، سارے ڈاکٹروں نے دنیا کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی اور مشینری جو اس کے گھر میں موجود تھی ساری فٹ کر دی ہے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے، اس کو ہو کیا، سارے ڈاکٹر سر توڑ کے بیٹھ گئے، کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو بیماری کون سی ہے۔ اس وقت جس وقت سانسیں اس کی نکل رہی ہوں گی، سانسیں نکل رہی ہوں گی، کہنے والا کوئی اوپر ہوتا تو اس کو کہتا کہ اللہ کے ساتھ چیلنج کرنے والے، تو نے اپنی آنکھیں تو سپیئر لے لی نا، اپنی کڈنی بھی سپیئر لے لی، اپنا ہارٹ بھی لے لیا، اپنے گردے بھی لے لیے، تو نے جو ہے اپنے جسم کے سارے اعضاء سپیئر لیے ہوئے تھے، کاش کہیں سے سانسیں بھی سپیئر لے لیتا، یہ سانسیں تو نہیں مل سکتی کسی سے، تو نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اور آدھا گھنٹہ اللہ نے اس کو ٹائم اسی لیے دیا کہ بلا اب اپنے ڈاکٹروں کو، بلا ان کو جو کہتے تھے یہ چیزیں تو کھائے گا تو نہیں مر پائے گا، تجھے کوئی بچا سکتا ہے اس موت سے تو بچائے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب موت کا وقت آنے لگتا ہے، تمہارے اوپر ہوتے ہیں، تم دیکھ رہے ہوتے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم چاہتے ہو کنٹرول تمہارا ہے، اس جسم پر تمہاری مرضی چلے گی، تمہارا جسم ہے تو تمہاری مرضی، پھر اس موت کو واپس کر دو نا، واپس نہیں کر سکے، مر گیا وہ اللہ کو چیلنج کرنے والا۔ لیکن بعد والوں کو اس واقعے سے عبرت بہت کم ہی لوگ لینے والے ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی موت کو کوئی بندہ نہ ایک لمحہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے، اس میں نشانی ہے کہ اپنی نیند پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، اس کو تم نہیں روک سکتے تو موت کو کیسے روک سکو گے۔ آگے ایک بہترین بات کی گئی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی رسی کو تھام لیتا ہے عروۃ الوثقی لا انفصام لها، وہ اللہ کا کڑا، اللہ کے ساتھ جو بندہ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اس حفاظت کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن پر جب توحید کا وعظ کیا جائے، جب اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دلوں کو یہ اچھا نہیں لگتا اللہ کی توحید کا ذکر
اکیلے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ان کے دلوں کو نہیں بھاتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا بھی ذکر کیا جائے کہ فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں بھی واسطے اور وسیلے ہیں، لات منات عزا کو بھی ساتھ ملایا جائے، اذا ہم یستبشرون، پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہ پہلے نفی ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں، کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں کو ٹالنے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا وعظ ہے، یہ جو دعوت ہے کہ جس سے پہلے باطل معبودوں کی نفی کی جاتی ہے، یہ دعوت ان کو اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، باطل کی نفی نہ کرو، صرف توحید بیان کرو تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ایسی توحید بیان کرنے والے ہیں، نفی نہیں کریں گے کسی کی، کیا کہیں گے؟ بارشیں برسانے والا اللہ، زمین سے نباتات اگانے والا اللہ، پھلوں میں رنگ ڈالنے والا، ان میں ذائقہ ڈالنے والا ہے، ان میں خوشبو ڈالنے والا، بغیر پانی اور بغیر مٹھاس کے پھلوں کو میٹھا کرنے والا اللہ، زمین سے پانی نکالنے والا، چشمے پیدا کرنے والا اللہ، انسانوں کو بنانے والا اللہ، ہمیں صلاحیتیں دینے والا اللہ۔ ایسے توحید پہ خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ کہیں ساتھ میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، جو تم نے بنا رکھے ہیں زمین پر، یہ مشکلیں ٹالتا ہے، یہ بیٹے دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں، یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ جب باطل کی نفی کی جاتی ہے پھر ان کو اچھا نہیں لگتا، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اسی چیز کا اللہ نے ذکر کیا، خوش معزت ذکر اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی وحدانیت کا جب ذکر کیا جائے تو ان کو بھاتا نہیں ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ جب ساتھ دوسرے بھی ملائے جائیں پھر یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آگے ایک چیز بتائی گئی کہ علم کا بھی فتنہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اوپر جو ہونے والی انعامات ہیں، اللہ کی جو رحمتیں ہیں، ان کو انسان سمجھے کہ میرے ہنر اور میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً، ہم اس کو جب تبدیل کر دیں، پریشانیاں دور کر کے نعمتیں عطا کر دیں، نعمتیں دیں، فراوانیاں دیں، رحمتیں عطا کریں، تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم اور فن کی وجہ سے ملا ہے، میری مہارت بڑی اچھی ہے، میری محنت بڑی زبردست ہے۔ بل ہی فتنہ، یہی تو فتنہ ہے، یہ علم کا فتنہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے انعامات کو سمجھے کہ شاید میری یہ ذہنی قابلیت اور میری علم کی جو ڈگری ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے، میں جو کماتا ہوں محنت کرتا ہوں یہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ فتنہ ہے۔ بل یہ فتنہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم سے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ذہین فتیم رلتے پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ذہن دیا، علم دیا، اللہ نے اس علم کی وجہ سے مقام بھی ملا، لیکن اللہ کی رحمت شامل ہوئی ہے تو تب ملا ہے، ورنہ بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ہنر والے، بڑے بڑے فن والے، بڑے بڑے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس بزنس آئیڈیاز بھی ہم سے زیادہ اچھے تھے، وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کے کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ مت کہا کریں بزنس آئیڈیاز بڑا اچھا ہے، ٹیم بڑی اچھی ہے، میں محنت بڑی کرتا ہوں، کریں سارا کچھ، یہ نہیں کہ کریں نہیں، کریں، لیکن جب کریڈٹ کی بات آئے تو اللہ کی رحمت، ان سارا کچھ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو کچھ ملتا ہے، اللہ کی رحمت نہ ہو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ آزمائش ہے، فتنہ آزمائش ہے کہ اللہ کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین دے کر آزماتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی انتہائی امید بھری آیت موجود ہے، سب سے زیادہ امید والی آیت گناہ گاروں کے لیے۔ کیا کہا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل کہہ دیجئے یا عبادی، ہے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیے، جنہوں نے زیادتیاں کی، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہیں، گناہ کر کے، شرک کر کے، بدعات کر کے، زنا کر کے، چوریاں کر کے، ڈکیٹیاں ڈال کے، فحاشی اریانی کے کام کر کے، اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر اسراف کیا، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا کہ اللہ کی رحمت، اب میرے گناہ تو زیادہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت، ان رحمتی، اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں سے وسیع ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ معاف نہیں ہو سکتے، تو اس نے تو اللہ کی رحمت کو کم کر دیا اور گناہوں کو زیادہ کر دیا، جبکہ رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے، گناہ جتنے زیادہ ہو جائیں رحمت بڑی ہے۔ یہ عقیدہ کی خرابی ہے، جو یہ کہے کہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ معاف ہی نہیں ہو سکتے، عقیدہ خراب ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے نا صحیح بخاری میں، آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، 199 بندے قتل کیے ہوں گے اس نے، لیکن ایک ایسے بندے کے پاس گیا جو ظاہراً وہ عالم تھا، حقیقی معنوں میں عالم نہیں تھا،
اس نے اس سے مسئلہ پوچھا، بغیر علم پر اس نے فتویٰ دیا، اس نے کہا 99 بندے قتل، ایسے کی تو معافی ہے ہی نہیں، حالانکہ چاہے 99 کی 1000 بھی قتل کر دے، اللہ کی رحمت پھر بھی اس سے وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بروج میں ہم پڑھیں گے، وہ لوگ جنہوں نے خندقیں کھود کر کثیر تعداد میں مومن مردوں اور عورتوں کو قتل کر دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، اگر وہ بھی توبہ کرتے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو 100 بندے کا قاتل، اس نے پوچھا، اس نے کہا کوئی معافی نہیں ہے، بغیر علم پر فتویٰ دیا، اور اچھے حقیقی معنی میں جو عالم تھا، اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ غلط فتویٰ دینے، بغیر علم پر فتویٰ دینے کا یہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس نے 99 تو قتل کیے ہوئے تھے نا، آدھی تو تھا، آدھی مجرم تھا، اس نے کہا یہ مجھے کہہ رہا کہ کوئی معافی نہیں ہے، چلو 100 پورے کر دیں، اس کو بھی اس نے پھڑکا دیا۔ غلط فتویٰ دینے کا نتیجہ، بغیر علم پر فتویٰ دینے کا نتیجہ کیا ملا؟ کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور پھر اس کو جو ہے شرمندگی ہوئی، پھر حقیقی معنوں میں جو عالم تھا اس کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کی رحمت ہے ہی تجھ جیسے گناہ گاروں کے لیے، اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے تو کس کو کیا کرتا ہے؟ لیکن معافی کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ ان شرائط کو پورا کر، یہ علاقہ، یہ بستی یہاں رہے گا نا تو تیری توبہ، پھر توبہ پہ قائم ہی نہیں رہے گا تم، وہی دوست، وہی محفل، وہ کہیں گے وہ جو ہے جنید بغدادی بن گیا، اب تو فلاں ہو گیا، اب تو توبہ کر لی، جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، وہ بلی سو چوہے کہا کہ اب حج کو چلیے، اور پھر انہی مجلسوں میں رہے گا تو پھر وہی گناہ کرے گا۔ کہا اس بستی کو چھوڑ، یہ اپنی کمپنی چینج کر، ان دوستوں میں مت رہے، ان دوستوں میں جا، وہ اس کمپنی میں جا جو کمپنی اچھی ہے، جو ماحول اچھا ہے، جو بستی اچھی ہے، وہاں تو بھی رہے گا تو اچھا بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ وہاں گیا، تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، گناہ چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی میری رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے۔ اور یہاں ایک اور امید والی بات کیا ہے؟ قل یا عبادی، گناہ گار ہے نا، چاہے زنا کیے ہوں، میں شراب پی ہوئی ہے، چوریاں کی ہیں، قتل کیے ہیں، اللہ نے ان گناہ گاروں کو بھی کیا کہا ہے؟ یا عبادی، ہو تو میرے بندے نا۔ کتنا اللہ کا پیار ہے، کتنی اللہ کی محبت ہے۔ گناہ گاروں کو خطاب کیا تو اللہ نے فرمایا یا عبادی، یاد رکھو پھر بھی میرے بندے ہو، بھٹکے ہوئے ہو نا، تو اللہ رب العالمین تو تیار ہے صلح کرنے کے لیے، آؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ وانیبوا، رجوع کرو، دوڑو، آؤ اللہ کی طرف، واسلموا لہ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، سچی اور پکی توبہ کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اس کی طرف فرما بردار بن جاؤ، من قبل، کب تک توبہ قبول ہوگی؟ اس سے پہلے پہلے ان یاتیکم العذاب، تم پر عذاب آ جائے، عذاب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، عذاب آ گیا ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان تقول، پھر ایسے نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے، عذاب آ جائے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر تم میں سے کوئی نفس گناہ گار ہو اور اللہ کی نافرمانی پر اس کی موت آ رہی، اور وہ کہے یا حسرت، ہے افسوس، علی ما فرطت، جو میں کوتاہیاں کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا اللہ کی جناب میں، اور میں تھا نقصان اٹھانے والا، یا یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر میرے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آتی تو متقی بن جاتا۔ بلا قد جاءت کا آیت، یہ نشانیاں آ چکی ہیں، یہ آیتیں آ چکی ہیں، فکذبت بہا واستکبرت، پھر اس وقت کہا جاتا ہے کہ تیرے پاس نشانیاں آئی تھیں، تیرے پاس اللہ کی آیتیں آئی تھیں، تو نے جھٹلا دیا اور تو تھا کافروں میں سے۔ وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، لیس فی جہنم، کیا جہنم نہیں ہے ٹھکانہ ان کافروں کا؟ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کی اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ پر بھی وحی کی اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی وحی کی، یعنی جب سے اللہ نے کائنات بنائی اور رسولوں کا سلسلہ مبعوث کیا، اس وقت سے اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جن سے شرک کا شائبہ ہونا بھی ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کے داعی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر بتا کر پوری امت کو خطاب کرنا مقصود ہے۔ لئن اشرکتا، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اگر امت کا کوئی اور بندہ کلمہ پڑھ کے شرک کرتا ہے تو اس کے عمل کیا ضائع نہیں ہو جائیں گے؟ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی امت نے کلمہ پڑھ لیا، امت تو شرک نہیں کر سکتی۔ بھئی جب کلمہ پڑھنے والا
چوری کرے گا تو چور ہوگا، کلمہ پڑھ کے کوئی بندہ ڈاکہ مارتا ہے تو ڈاکو ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد زنا کرتا ہے تو زانی ہے نا ایسے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک بندہ جو بھی جرم کرتا ہے وہ مجرم ہے، اسی طرح کلمہ پڑھنے والا اگر شرک کرتا ہے تو مشرک ہے۔ یہ کہاں سے پتہ نہیں لے لیا کہ کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت جو ہے وہ شرک کرتی ہے، اکثریت کلمہ پڑھنے والے شرک کرتے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ تو یاد رکھیں، کلمہ پڑھ لیے، شرک سے بچیں، بدعات سے بچیں، قرآن کو پڑھیں۔ وہ کون ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، زبان سے تو پڑھ لیا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کا مفہوم نہیں آتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور لا یعنی میں، لا علمی میں، شرک میں مبتلا ہے۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ پر بھی وحی کی، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی وحی کی، کہ جس نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اور ایسے انسان جو شرک کرتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اور قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا یہاں پر کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اس دن روشن ہو جائے گی آپ کے رب کے نور کے ساتھ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پھر کتاب رکھی جائے گی، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، تمام انبیاء کو بلایا جائے گا، وَالشُّهَدَاء، گواہوں کو لایا جائے گا، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، پھر حق پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں، جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے وہ جہنم میں۔ فیصلہ کن بات ہوگی اس وقت۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کچھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، پورے عمل کا بدلہ دیا جائے گا جس نے جو عمل کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف گروہوں کی صورت میں ہانکا جائے گا، اور جب انہیں لایا جائے گا جہنم کے دروازوں پر، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جہنم کے داروغے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کہ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تم پر آیتیں پڑھ کر نہیں سنایا کرتے تھے، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن حقت کلمۃ العذاب، ہم پر عذاب کا کلمہ ثابت آ گیا۔ قیل ادخلوا، کہا جائے گا انہیں داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، بہت برا ہے ٹھکانہ۔ اور جنتیوں کو سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، جنت کی طرف بھی ان کو استقبال کیا جائے گا، ان کا شان و شوقت کے ساتھ ان کو لایا جائے گا، دروازے کھولے جائیں گے، اور جنت کے دربان فرشتے وہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، خوش و خرم رہو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، فادخلوها، داخل ہو جاؤ اس میں، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وقال الحمدللہ، اور وہ کہیں گے جنتی الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ آج سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اور وارث بنا دیا اس نے ہمیں اس جنت کا جیسے ہم رہیں، فنعم اجر العامل، کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، کتنا اچھا اجر ہے روزے رکھنے والوں کا، نمازیں پڑھنے والوں کا، سچ بولنے والوں کا، ایمان لانے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، و تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کیا جائے گا حق پر، وقیل الحمد للہ رب العالمین، کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آگے سورہ مومن ہے، ایک مومن کا واقعہ یہاں پہ آگے آئے گا، اس لیے سورت کا نام سورہ مومن رکھا گیا۔ فرعون کی قوم میں سے ایک ایمان لانے والا، اس کا ذکر ہوگا یہاں پہ۔ اور یہاں اس سورت کے شروع میں ایک زبردست بات کی گئی ہے، اگر ہم معافی مانگتے ہیں، اگر ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ استغفار کرنا، معافی مانگنا، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اب ہمیشہ چلتے پھرتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور جتنے بھی قرآن میں دعائیں ہیں جن میں بخشش کا ذکر ہے، وہ الگ سے میرے پاس ایک PDF فائل موجود ہے، اگر آپ کو کہیں گے تو گروپ میں انشاءاللہ واٹس ایپ میں وہ سینڈ کر دیں گے۔ آپ ان آخری راتوں میں، ان جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ان راتوں میں، انہی راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے نا، ان راتوں میں وہ ساری دعائیں پڑھیں جن میں استغفار ہے، استغفار کے اللہ سے معافی مانگنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پیغمبر اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معافی مانگنی ہے، تو نے دعا کرنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔
تو हमें भी चाहिए कि इन रातों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। फ़ायदे क्या होंगे? एक फ़ायदा यहाँ इस आयत में बयान किया गया है और दूसरी जगह पर सूरह नूह में फ़वाइद बहुत सारे बयान किए गए हैं। अल्लाह फरमाते हैं, कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम, अगर अपने रब से माफ़ी मांगोगे अल्लाह माफ़ करने वाला है। पहला फ़ायदा, अल्लाह माफ़ कर देंगे गुनाह। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएंगे, अल्लाह की रहमतें आएंगी। वयुमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह माल ज्यादा कर देंगे। व बनीन, अल्लाह बेटे देंगे। वयजअल लकुम जन्नात, अल्लाह बागात अता करेंगे और बागात में नहरें भी जारी कर देंगे। यानी दुनिया का माल नहीं है, बिजनेस नहीं है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, इस्तिगफार करें। औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, इस्तिगफार करें, अल्लाह ताला औलाद भी देंगे, बेटे भी अता करेंगे। आपके जो है बागात चाहते हैं, दुनिया के फल चाहते हैं, रौनकें और बहारें चाहते हैं, फिर भी इस्तिगफार करें। और यहाँ एक और फ़ायदा बयान किया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श उठाने वाले जो फरिश्ते हैं, हमलतुल अर्श, वो फरिश्ते वो क्या करते हैं? फरमाया अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो फरिश्ते जो अर्श उठाए हुए हैं और उनके इर्द गिर्द जो फरिश्ते हैं अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द, युसब्बिहून, उनका पहला काम क्या है? युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह की हम्द के साथ, सुबहान अल्लाह भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं। व युमिनून बि, और वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर। वयस्तगफिरून, और दूसरी उनकी ड्यूटी क्या है? अल्लाह का अर्श उठाने वाले फरिश्ते, एक ड्यूटी है कि अल्लाह की हम्द कर रहे हैं वो, और दूसरी ड्यूटी अल्लाह ने खुद लगाई है। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है ना। वो क्या करते हैं? यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, वो बख्शिश मांगते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। जो ईमान लाए मोमिन, उनके लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं। क्या कहते हैं? रब्बना वसिअत कुल्ल शै रहमा, ऐ हमारे रब तेरी रहमत हर शय से वसी है। व इल्मन, अल्लाह तेरी रहमत भी, तेरा इल्म भी हर शय से वसी है। फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, अल्लाह तू उन लोगों को माफ कर दे, ताबू जो तौबा करने वाले हैं। इन लैलतुल कद्र की रातों को उठकर तौबा करें, इस्तिगफार करें, माफी मांगें। अल्लाह ताला के फरिश्ते भी सिफारिश करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ये जो तौबा कर रहे हैं, ये इस्तिगफार कर रहे हैं, ये माफी मांग रहे हैं, अल्लाह इनको माफ कर दे। लेकिन अगर हम गुनाहगार हैं, हमारी दुआ कबूल हो या ना हो, फरिश्तों की दुआ तो कबूल होगी ना। फरिश्ते जिनकी ड्यूटी अल्लाह ने खुद लगाई है, जब हमारी दुआ के साथ फरिश्तों की साथ सिफारिश शामिल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ फरमा देगा। फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, अल्लाह ये जो तौबा कर रहे हैं ना, तो इससे माफी के तलबगार हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, पूरी रात गुजर चुकी है, ये अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं, ये माफियां मांग रहे हैं, कभी रुकू में, कभी सजदे में, कभी क़याम में, कभी रोकर, कभी हाथों को उठाकर। ये कहते क्या है? अल्लाह माफ कर, अल्लाह तू इन्हें माफ कर दे। वत्तबाऊ, अल्लाह इनकी खूबी क्या है? वत्तबाऊ सबीलक, अल्लाह ये तेरे रास्ते पर चलने वाले हैं, तेरे रास्ते पर चलते भी हैं, तौबा करते हैं ना, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, इस्तिगफार भी करते हैं, सदका और खैरात भी करते हैं, तेरे रास्ते पे चलने वाले। वाक़िहिम आज़ाबल जहीम, अल्लाह इनको जहन्नम के अजाब से बचा। रब्बना, अभी दुआ खत्म नहीं हुई, ये फरिश्तों की दुआ है आगे भी। रब्बना, आए हमारे रब, अदखिलहुम, अल्लाह इनको दाखिल कर, जन्नात अदन अल्लती वअदतहुम, हमेशा के बागात जिनका तूने इनसे वादा किया है। तूने इनसे ईमान लाने पर, नमाजें पढ़ने पर, हैं, वादा किया है, जिहाद करने पर, सदका और खैरात करने पर, जिस जन्नत का इनसे तूने वादा किया, उस जन्नत के ये तलबगार हैं, अल्लाह इनको वो जन्नत अता कर दे। वमन, सिर्फ इनको नहीं, वमन सलह मिन आबाइहिम, और जो नेक और साले इनके आबा व अजदाद में से, इनकी वालिद, किसी का वालिद नहीं है, किसी की वालिदा नहीं, अल्लाह उनके लिए भी ये दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह इनके वालिदैन में से जो सालेह थे उनको भी जन्नत में दाखिल कर। व अज़वाजिहिम, इनकी बीवियां जो नेक थीं, व ज़ुर्रियातिहिम, अल्लाह इनकी औलादें। मोमिन को सबकी फिक्र होती है ना, अपने माँ बाप की, अपनी बीवी की, अपनी औलाद की। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तो बेहतरीन है, गालिब है, तो हिकमत हिकमत वाला है। आगे भी है दुआ, वक़ीहिमुस सय्यिआत, अल्लाह इनको गुनाहों से बचा ले। कितनी प्यारी दुआएं हैं। फरिश्तों की दुआएं पाने के लिए ये अमल जरूर करें। रहमत के फरिश्ते, अल्लाह का अर्श उठाने वाले फरिश्ते आपको दुआएं देंगे, दुनिया और आखिरत समझ जाएगी। वाकई मुसय्यद, अल्लाह इनको गुनाहों से बचा। वमन तक़िस सय्यिआत यौमइज़िन फ़क़द रहिमा, अल्लाह जिसको तूने गुनाह से, जहन्नम से बचा लिया क़यामत के दिन, उस पर तूने रहम किया। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत का दाखिला मिल जाए। अल्लाह ताला हमें इस्तिग़फ़ार करने वाला बना दे। आगे मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ज़िक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी जगह पर पीछे तज़किरा आया है, यहाँ जो असल बात है वो ये है
کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار دعوت دے رہے تھے اور وہ نہیں مان رہے تھے، تو ایک بندہ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک بندہ فرعون کی قوم میں سے اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ جب فرعون نے یہ پلان کیا نا کہ ہم موسیٰ کو قتل کر دیں گے، تو اس نے اپنے ایمان کا پھر اظہار کیا۔ اسی مومن کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ مومن ہے۔ قال رجل مؤمن، اس مومن بندے نے کہا آل فرعون میں سے جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو کیا جرم کیا ہے، کس لیے اس کو قتل کے پلان بنا رہے ہو کہ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے؟ فقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ لایا ہے تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانیاں۔ ہاں سوچو ذرا اکیلے بیٹھ کے، ان یکو کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، وہیں یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، اگر وہ سچا ہے نا تو جن عذابوں کا اس نے وعدہ کی ہے وہ عذاب تم پہ آنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم یاد رکھو تمہارے پر یہ جو بادشاہت ہے نا، یہ ظاہری بادشاہ، یہ ظاہری زیب و زینت اور دنیا کا ساز و سامان ہے۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ، بتاؤ اللہ کے عذاب سے کون تمہیں بچائے؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم، فرعون نے کہا جو میں دیکھتا ہوں نا تم، یعنی جو میں سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ سکتے، کہ ما ارى وما اهدیکم الا، میں تمہیں جو ہے درست راستہ دکھاتا ہوں۔ وقال الذی، اس بندے نے کہا جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اب دونوں اپنی قوم سے بات کرے، فرعون کہتا ہے، آگے بھی آئے گا، فرعون کہتا ہے ایک بات وہ مومن بندہ کہتا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری گفتگو ہے، اس ایمان لانے والے کا لیول کیا ہوتا ہے، ایمان لانے والے کے نظریات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق مومن ہے نا، اس مومن کے جو نظریات تھے، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم اپنے نظریات کو پرکھیں، اس مومن کے نظریات پر ہمارے نظریات کیا ہیں۔ مومن کا دنیا کی زیب و زینت یا دنیا کا فائدہ اور نقصان، اس پر اس کی نظر ہوتی ہی نہیں ہے، تو آخرت سوچتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے قوم میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن کے عذاب سے، یوم الاحزاب جماعتوں کے، جس دن بہت ساری جماعتیں ہوں گی، اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جس طرح عذاب آیا تھا قوم فرعون پر، قوم عاد پر، سمود پر، اور ان کے بعد جو قومیں آئی تھیں۔ واللہ یرید ظلما للعباد، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتے، اگر تم ڈٹے رہو گے تو پھر اسی طرح ہوگا، تم ظالم بنو گے تو پھر عذاب آئے گا۔ یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تم سے اس دن کے بارے میں ڈرتا ہوں جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یوم تولو، جس دن تم بھاگ جاؤ گے پیٹ پھیر کر، اللہ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں ہے۔ اور تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف کی بھی خبر آ چکی ہے، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ۔ آگے فرعون نے کہا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اس نے کہا حامان تو میرے لیے ایک جو ہے محل بنا، اس پر اسباب السماوات، میں آسمان پہ چڑھ کے نا موسیٰ کے الہ کو دیکھتا ہوں، یعنی ایک مزاحیہ انداز، مسخری، تمسخر اور حقیر سمجھنا دوسرے کو، اس لیے، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ جھوٹا ہے۔ وقال الذی آمن، وہ مومن بندہ پھر کہہ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وقال الذی آمن، وہ بندہ جو ایمان لایا تھا اس نے کیا کہا، یا قوم اتبعون، اے میری قوم اتبعون، میری بات مان لو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں رشد والا، ہدایت والا راستہ دکھاتا ہوں۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کا جو فائدہ ہے یہ ہلکا سا فائدہ، متاع کہتے ہیں تھوڑا سا فائدہ، حقیر سا فائدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے، ان سے ایک روایت ملتی ہے متاع کے معنی پر، وہ کہتے ہیں میں نے بڑا غور کیا کہ متاع کا معنی کیا، اللہ فرماتے دنیا متاع ہے، فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے اور کتنا حقیر سا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا ایک کتیا ایک عورت کا کپڑا جو اس نے اپنا گندگی صاف کرنے کے لیے اپنے پیریڈز کے ایام میں وہ کپڑا استعمال کرتی تھی، وہ کپڑا اس کا کتیا لے کے بھاگ رہی ہے، اور وہ عورت اس کے پیچھے اس کپڑا واپس لینے کے لیے کہتے ہیں متاعی، میرا متاع واپس کر، یعنی اس سے حقیر، کتنا حقیر فائدہ، اپنے جسم کی گندگی دور کرنے کے لیے اسے وہ فائدہ حاصل کرتی ہے اور اس کو وہ متاع کہہ رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے متاع کا معنی سمجھ آ گیا کہ یہ ہے متاع، یعنی حقیر فائدہ ہے، دنیا ہے گندگی، اسی لیے مری ہوئی بکری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے نا، ایک بکری مری پڑی تھی، اس سے تعفن، ایک جانور مر جائے تو کس طرح اس سے تعفن آتا ہے، بدبو آتی ہے، اس سے وہ آ رہی ہے، گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے، صحابہ کرام کو روکا،
اور سمجھایا، فرمایا یہ بکری تم میں سے کون بندہ لے گا، کتنے پیسے کی لے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بدبو آ رہی ہے اس میں سے، مفت میں کوئی نہیں لینے کو تیار، تم کہتے ہو پیسوں میں لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں الدنیا اہون الی اللہ، اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے اللہ کے ہاں یہ دنیا، یعنی گندگی والی بدبو والی، لیکن ہے متاع، اسی سے فائدہ بھی حاصل کرنا، جس طرح وہ عورت ہے تو وہ گندگی، لیکن اسی سے اس نے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے، تو دنیا بھی اسی طرح ہے۔ تو وہ ایمان والے کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہا انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ حقیر سا فائدہ ہے، تھوڑا فائدہ ہے، اس فائدے کی خاطر ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام اور جنت اس کو داؤ پہ تو نہ لگاؤ نا۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، آخرت کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، وہ ہے کس کے لیے؟ من عمل سیئا، جو برے عمل کرے گا اس کو اس کی مطابق بدلہ ملے گا، ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، مرد ہے یا عورت ہے، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ بغیر حساب رزق دیے جائیں گے۔ یا قوم مالی، اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا، ادعوکم الی النجاہ، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لیکفر باللہ، کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، اللہ کا کفر کروں، واشرک بھی، میں اللہ کے ساتھ شریک بناؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس غالب کی طرف، الغفار، جو معاف کرنے والا ہے اور جو معاف بھی کرتا ہے اور غالب بھی ہے، سزا دینے پہ آئے تو تم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، میں ہمیشہ رہوں گا تمہیں بلاتا رہوں گا، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، میری دنیا اور آخرت میں یہی پکار ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، وان مردنا الی اللہ، اور ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وان المسرفین هم اصحاب النار، اور جو حد سے بڑھنے والے ان کا ٹھکانہ آ گیا، فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ، میں تمہیں نصیحت کر چکا ہوں، نصیحت کرتا رہوں گا، وافوض امری الی اللہ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، فوقاه اللہ سیئات ما مکروا، تو اللہ نے ان کو بچا لیا، اس فرعونیوں نے اس کے لیے جو تدبیریں کی تھیں اللہ نے ان کو بچا لیا، وحاق بآل فرعون، یعنی اس ایمان لانے والا اس نے دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی، اب انہوں نے فرعونیوں نے اس کو قتل کرنے کا پلان جو بنایا اللہ نے بچا لیا، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب یہاں جہنم کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کی پکاریں ہوں گی مختلف قسم کی، آگے کل کے پارے میں بھی آئے گا، جہنم میں اللہ کو پکاریں گے جہنمی، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیں گے، کئی عرصے تک بلاتے رہیں گے لیکن جواب نہیں آئے گا، اور پھر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام، فرعون کے بارے میں ہے کہ وہ مارے گئے، چاہے اس کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، دنیا میں بھی صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جہنم میں جھگڑا کریں گے، کمزور لوگ کہیں گے دنیا میں جن کے پیچھے، جن لیڈروں کے پیچھے وہ چلتے تھے، کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے تھے، کیا تم ہمیں جہنم کے آگ سے بچا سکتے ہو؟ تو وہ تکبر کرنے والے کہیں گے نہیں، ہم نہیں بچا سکتے۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، لخزنۃ جہنم، دروغہ جہنم کو، اللہ تعالیٰ کو بلائیں گے، اللہ جواب نہیں دیں گے، جہنم کے دروغے کو کہیں گے ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو بلاؤ، اللہ ہم پر اس عذاب کو ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کہا جائے گا تمہارے پاس رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، تم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، اب یہاں جہنم میں کسی قسم کی عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ آگے دعا کے متعلق فرمایا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، اور جو لوگ یستکبرون عن عبادتی، یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے کہ جو لوگ میری دعا مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہو کہ مجھے ضرورت نہیں مانگنے کی، نہیں تو متکبر بنا پھرتا ہے، ضرورت ہی نہیں، اللہ کو پسند ہے اللہ کے سامنے مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چاہے آپ کے پاس، یہ ادب کا تقاضا، اور اللہ رب العالمین کی بندگی کا تقاضا کیا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں، آپ کے پاس نا، آپ کو نا ضرورت ہے کسی چیز کی، مثلا آپ کو نا جوتی آپ کی ٹوٹ گئی ہے، آپ نے جوتا لینا ہے، یا اپنے کپڑے لینے ہیں، کھانا لینا، کوئی بھی چیز لینی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوتا نہیں 10 جوتوں کے پیسے آپ کی جیب میں پڑے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، ایک جوتا نہیں 10 جوتے آپ ایک ہی دم جا کے لے سکتے ہیں، 100 جوتے بھی لے سکتے ہیں آپ، لیکن ادب کا تقاضا، رحم کا تقاضا کیا ہے
آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، تو نہ دے تو میں نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ مثال میں دے رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہے آپ کا، آپ وہ کام کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اللہ نے وسعت توفیق دی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ مانگتے ہیں نا، یہ بندگی کا تقاضا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کا تقاضا ہے، اور یہ ایمان ہے۔ میرے پاس پیسے تو ہیں، میں 10 جوتے لے سکتا ہوں، لیکن اللہ اگر نہ دلوانا چاہے تو پیسے ہونے کے باوجود بھی مجھے نہیں مل سکتے وہ۔ کئی دفعہ آپ اپنی زندگی پر توجہ کریں، کئی کام ایسے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کام تو بڑا ہے ہی آسان، یہ تو بائیں ہاتھ کا مار ہے نا، یہ تو ابھی ہو جائے گا بس۔ وہی کام جب اڑتا ہے نا، پھر زور لگا لگا تھک جاتے ہیں، وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے، کوئی سفارش بھی کرے تب بھی نہیں ہوگا، لیکن جب دعا کرتے ہیں اللہ کی رحمت شامل ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کام کیسے نکل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ہمیں، یہ واقعات اسی لیے آتے ہیں کہ یہ کام، اس کام کو تم نے بڑا آسان سمجھا تھا نا، تم نے کہا ہم کر سکتے ہیں تو پھر کر دو۔ اللہ ہمیں اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اس طرح واقعہ آتا ہے نا صحابہ کرام کا، کہ جب بدر کے میدان میں تھے صحابہ کرام، سب نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا اور دعائیں کی، اور یہ سمجھا کہ آگے تو 1000 کا لشکر ہے، اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے کیسے آسان کر دیا۔ اور پھر حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام اس وقت تھوڑا سا کیونکہ تعداد ہزاروں کی تھی، صحابہ نے کہا ہم جو جب 313 تھے، ہزاروں کو شکست دے دی تھی، اب تو ہماری تعداد ہزاروں میں ہے، آگے دشمن تھوڑی تعداد میں ہے، اب تو ان کو تو ہم ملیا میٹ کر دیں گے۔ یعنی اپنی طاقت اور اپنی تعداد پر تھوڑا سا وہ ہوا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ میں بیان کیا ہے کہ جس وقت تم نے اپنی کثرت پر، یعدکم کثرتکم فلم تغنی عنکم فئتکم شیئا، پھر کسی تمہارے گروہ اور جماعت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تم نے اپنی کثرت پر ناز کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا، ایک دفعہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، پیچھے آنے لگے، اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ تم اپنی تعداد پہ اپنا ناز کیوں کرنے لگ گئے تھے، اللہ سے مدد مانگو۔ پھر اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے پھر فتح دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں اپنی قدرت، اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے، عاجز سمجھ کے، کبھی یہ کہ نہیں کہنا چاہیے یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا مار ہے، میں تو یہ اس سے بڑے بڑے کام ہو گئے، یہ کیا ہے بھلا؟ چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے مدد مانگے اور ہر وقت دعا کرتے رہیں۔ جو یہ کہے کہ یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا مار ہے، نہ مانگے دعا اللہ سے، تکبر کرے، اللہ فرماتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، متکبرین کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس کے بعد آگے سورہ حامیم السجدہ ہے، یہاں اس سورت کے شروع میں سابقہ قوموں کے کچھ واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب۔ غافر الذنب ہے اللہ رب العالمین، یہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والے، اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو شدید العقاب، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والے بھی ہیں پھر۔ اور یہاں پر ڈرایا اور سمجھایا گیا کہ اگر تم نہیں مانتے نا، بلکہ یہ جو صورت ہے نا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک بہت بڑا شاعر آیا تھا۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں نا، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو مکہ میں ایک بہت بڑا شاعر آیا ہوتا کسی اور علاقے کا، تو اس کو کیونکہ شاعر آیا تھا، شاعروں کے پاس ملے، آپس میں ان کی گپ شپ ہوئی اور کہنے لگے ہمارے ہاں تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح وہ جو کلام پڑھتا ہے تو وہ بڑا، بہت بڑا شاعر، شاعروں سے بھی اوپر والا کلام ہے۔ تو اس نے کہا میں جاتا ہوں، اس نے کہا میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں جو ہے ان کو یعنی سمجھاتا ہوں، سمجھانے کے لیے آیا، بہت بڑا شاعر تھا نا، اس نے کہا میں سمجھاتا ہوں اس کو۔ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیا، بیٹھا، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی نے آ کر مطالبات بھی کیے تھے آپ، کیونکہ شاعروں کا جو ذہن تھا نا، اس ذہن کے مطابق گفتگو کی۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ جو ہے مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، مجھے بتائیں، میں سرداری لے کر دیتا ہوں۔ کیونکہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ یہی دنیا چاہتے ہیں نا، آج بھی جو دنیا کا طالب ہے وہ کیا چاہے گا؟ یہی چیزیں جو انہوں نے کہا تھا نا، یہی چیزیں، سرداری مل جائے، چودراہٹ مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، خوبصورت عورتیں مل جائیں۔ تو اس نے آ کر یہی پیشکش کی، آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، بتائیں، آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ کو پیسہ چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، ہم اکٹھا کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ حسین عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بتائیں، آپ ہاتھ رکھیں، مکہ کی جس جس عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔
یہی کچھ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا مطالبہ لے کے آئے. پھر اس نے اپنی گفتگو پوری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری گفتگو پوری ہو گئی. اس واقعے سے ایک چیز یہ ملتی ہے کہ کسی کو کوئی آپ سے بات کر رہا ہے نا اس کی بات پوری سنیں, پوری بات سن لیں پھر جو آپ نے فرمایا کہ تیری بات پوری ہو گئی, اس نے کہا ہاں ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے خطبہ پڑھا, پہلے خطبہ پڑھا, نحمد ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, خطبہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ سورہ حامیم سجدہ کی شروع والی آیتیں پڑھیں, یہ آیتیں پڑھیں. جب یہاں پہنچے نا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے کہ جب اگر فَإِنْ أَعْرَضُوا, یہاں تک فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ اگر فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر تم اعراض کرتے ہو تو یاد رکھو فَقُلْ, ان سے کہہ دو, أَنذَرْتُكُمْ, میں تم کو ڈراتا ہوں, صَاعِقَةً, اس چنگھاڑ سے, اس چیخ سے, مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, جو چیخ کا عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا. إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, جب رسول ان کے آگے آ گئے, ان کے پیچھے, ان کو کہا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, تو قالوا لو شاء ربنا, انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہے لانزل ملائکہ فإنا بما ارسلتم به کافرون, ہم لانے والے پیغمبروں کا انکار کرنے والے. فاما عاد, عاد جو تھے فاستكبروا, انہوں نے تکبر کیا بغیر حق کے. قالوا من اشد منا قوة, کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے. اولم يروا, کیا دیکھتے نہیں, ان اللہ الذي خلقهم, اللہ نے جو اپنی مخلوقات پیدا کی ان سے زیادہ قوت والی. اللہ نے پھر ہواؤں کو بھیجا, پٹک پٹک کر مارا ان ہواؤں نے ان کو زمین پر, جس طرح جو ہے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں اس طرح ہو گئے ہیں. فارسلنا علیہم ریحا, اور قوم سمود پر ہم نے ہوا بھیجی, فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا والعذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون. واما ثمود, ثمود جو تھے فہدیناہم, ان کو بھی ہدایت دی گئی, فاستحبوا العمی علی الہدی, وہ اندھے ہو گئے ہدایت کے مقابلے میں. ان کا حال کیا بنا, تو جب یہ آیتیں سنی نا اس نے, صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود, چیخ پڑا, یعنی سنتا آ رہا تھا نا پیچھے سے, قرآن عربی تھا جانتا تھا سمندر, چیخ پڑا اور اٹھ کے آگے. اس نے کہا پیغمبر سچا ہے. آ کر اپنے لوگوں سے کہا, اس نے کہا یاد رکھو نہ یہ ساحر ہے, نہ یہ مجنون ہے, نہ یہ دیوانہ ہے, نہ یہ جادوگر ہے, اور نہ یہ شاعر ہے. میں نے بڑے بڑے شاعروں کا کلام سنا ہے, شاعرانہ کلام ایسا نہیں ہوتا. مجنون, یہ مجنون ہے, جس کو بھی کہو گے مجنون, ایسے باتیں کرتے ہیں, کتنی کمال درجے کی ذہانت والی باتیں کرتے ہیں, تم کہتے ہو مجنون ہے. معاذ اللہ, مجنون ایسے نہیں ہوا کرتے. تم کہتے ہو مسحور ہے, مسحوروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, مسحور ایسے نہیں ہوا کرتے. تم کہتے شاعر ہے, شاعروں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, شاعر ایسے نہیں ہوا کرتے. اس نے کہا یہ کلام سچا ہے, اور میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں یہ سچا ہے, اور یہ پورے عرب پر حکومت کرنے کے لیے ہے. یہ کلام بلند ہونے کے لیے ہے, اور یہ بلند ہو کر رہے گا, اور بلند ہوا. پورے عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے. لیکن ان کے اپنے اس شاعر کے بتانے پر بھی وہ شاعر, وہ جو مکہ کے سردار تھے, انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا, پھر بھی اسلام کو قبول انہوں نے نہیں کیا. اور پھر یہاں آگے یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ آج اپنے پیروں کے پیچھے لگے پڑے ہیں نا, اپنے سرداروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نظریات اور عقائد, کوئی پوچھتے نہیں ان سے دلیل, قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اس وقت جب جہنم میں ڈالے جائیں گے نا یہ لوگ, جو آنکھیں نہیں کھولتے, جو دیکھتے نہیں, جو تحقیق نہیں کرتے, بس کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا, ہمارے امام نے کہہ دیا, بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے. قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں, حدیثیں سنائی جائیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو. ایسے لوگ جو خود, ایسے پیر جو خود بھی جاہل ہیں, خود بھی نماز نہیں پڑھتے, خود بھی بے دین, اور اپنے مریدوں کو بھی بے دینی پہ لگایا ہوا ہے. قال الذین کفروا ربنا, پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا, ہمیں دکھا تو صحیح وہ لوگ جن کے پیچھے ہم چلے تھے اور جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. کیا کریں گے اب تو دنیا میں ان کو سردار بنا کے سروں پہ بٹھایا ہے نا, اس وقت کہیں گے نجعلہما تحت اقدامنا, اللہ دکھا ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونت ڈالیں گے, کیونکہ انہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا. اور لیکون من الاسفلین, تاکہ وہ سب سے نچلے درجے والے ہو جائیں. آگے فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, تکلیفیں آئیں, پریشانیاں آئیں, اس پر ڈٹ جانا ہے. ربنا اللہ کہنا آسان ہے, اس کہنے پر پھر زندگی گزارنا, اس پر جو تکلیفیں آتی ہیں, رب کے احکامات پر چلنے پر جو چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں ان پر پھر صبر کرنا. ان کے لیے کہتا تنزل علیہم الملائکہ, ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. صبر کے نا 3 درجے ہیں, یاد رکھیں. پہلا درجہ صبر کا یہ ہے
کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے روکنا، صبر کرنا۔ دل کرتا ہے، خواہش ہے، طمع ہے کہ آنکھوں کا حرام دیکھوں، موبائل پر گندگی فحاشی عریانی دیکھوں، لڑکیوں کو دیکھوں، دل کرتا ہے چوری کر لوں، دل کرتا ہے سود لے لوں، دل کرتا ہے جھوٹ بولوں، دل کرتا ہے غیبت کروں۔ ان گناہ والے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا صبر کا پہلا درجہ ہے۔ اور صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر نیکی والے کاموں کو کرنا، روزہ رکھنا، جو تکلیف ہوتی ہے صبر کرنا، سچ بولنا، سچ بولنے پر جو تکلیف ہوتی ہے، جو نقصان ہوتا ہے وہ برداشت کرنا، ٹھیک ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، مال کی محبت کو سائڈ پہ رکھ کے صبر کر کے اللہ کے راستے میں دینا، عمرہ کرنا، حج کرنا، جہاد کرنا، ان نیکی والے کام کرنے پر صبر کرنا۔ تیسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ پھر یہ دعوت لوگوں کو جب دینی ہے، جب یہ دین لوگوں کو سمجھانا اور بتانا ہے، پھر تکلیفیں آئیں گی ان کی طرف سے، جو ریئیکشن ہوگا، لوگ باتیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھیں، آپ کے صحابہ پر ہوتی تھی، ان کو سننا اور صبر کرنا، ان کی تکلیفوں کو سہنا اور صبر کرنا، دین پر چلتے ہوئے جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، صبر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے نا۔ کس طرح صحابہ کرام کو جو ہے مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ان کے گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیاں ابو جہل نے ماری اور ان کی آنکھیں جاتی رہیں، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، حضرت عثمان کو، ان کے جو مالک تھے، جتنے بھی غلام تھے صحابہ، ان کے مالک ان کو کتنا ستایا کرتے تھے، کتنا مارا کرتے تھے۔ ایک داستان ہے لمبی، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو پڑھ کے دیکھیں، حیات صحابیات کے درخشاں پہلو پڑھ کے دیکھیں، ایک لمبی داستان ہے صبر کی، کتنا زیادہ صبر کیا فرعون کی بیوی آسیہ نے، کتنا بڑا صبر کیا۔ تو یہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور استقامت اختیار کی، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے کہ اللہ تخافوا، خوف نہیں کرو، ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرنا، نہ ماضی کا خوف کرنا ہے، نہ مستقبل کا کسی چیز کا غم تم نے رکھنا ہے۔ ابشروا بالجنہ، ابھی وہ زمین پہ ہوتے ہیں، اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اللہ انہیں جنت کی خوشخبریاں سنا دیتے ہیں۔ کنتم توعدون، جن کا تم سے وعدہ کیا ہے، نحن اولیاؤکم، ہم دوست ہیں تمہارے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا، اور جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تمہارے دل چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، مہمان نوازی ہے رب کی طرف سے، غفور الرحیم کی طرف سے۔ اور یہاں ایک بہترین نسخہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ آپ کی اگر کسی انسان کے ساتھ ناچاکی ہے، بولتے نہیں ہیں، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ایک تمہارا جانی دشمن ہے، جانی دشمن، بہت بڑی دشمنی چل رہی ہے، اس دشمن کو آپ اپنا جگری دوست کس طرح بنا سکتے ہیں؟ قرآن کا نسخہ ہے۔ دوست کو تو دوست بنا ہی لیں گے نا، ایک دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے زبردست، اس زبردست مخالف کو آپ اپنا زبردست حمایتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ بہترین نسخہ بیان کیا گیا ہے، اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں گے، آپ کے اپنے بھی آپ کے اپنے بن جائیں گے، اگر اس نسخے پر عمل کریں گے، بیگانے بھی اپنے بنیں گے۔ یہی نسخہ ہی تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ جو قتل کرنے کے لیے آتے تھے، قتل کا ارادہ لے کے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آیا نا ایک بندہ، تلوار لٹکی ہوئی درخت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے ہیں، تلوار اٹھا لی اور کہنے لگا من یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائیں گے، کوئی آپ پر پریشر نہیں، کیونکہ اللہ پر یقین اور توکل ہے نا، کہ اللہ نہ چاہے پوری کائنات مل کے مجھے مار نہیں سکتی، اس کے ہاتھ لرزے، کانپنے لگا، تلوار گری، آپ نے اٹھا لی اب آپ نے فرمایا تجھے کون بچائے گا؟ گر گیا، کہتا معاف کر دو، آپ بدلہ نہیں لیتے، آپ نے فرمایا جاؤ معاف کیا، جب معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت سمامہ آئے، کس ارادے سے آئے تھے؟ کیسا سمجھ کر آئے تھے؟ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا، پیار دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے۔ تو نسخہ کیا ہے؟ من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، نیکی اور برائی برابر نہیں ہے، ادفع بالتي هي احسن، برائی کو دور کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ۔ آپ کا دشمن برا کر رہا ہے تو تم نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ بہت غلط جملہ ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے، ادفع باللتی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کریں، اچھے طریقے کے ساتھ دور کریں۔ ضروری نہیں ہے لڑائی کا جواب لڑ کر ہی ہو، گالی کا جواب گالی کے ساتھ ہی ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے گالیاں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر وہ تو آپ کو گالی دیتے ہیں، آپ فرماتے وہ تو مزمم کو گالی دے رہے ہیں، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے، اللہ نے مجھے تو محمد، کتنے خوبصورت انداز سے آپ ان کی بات کو ٹال دیتے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، تو اصول اور نسخہ کیا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیں گے تو وہ بندہ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی چل رہی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہاری اچھائی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے تمہارا وہ ولی حمیم، حمایتی اور دوست بن جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں جگری دوست، دلی دوست، تمہاری دل سے حمایت کرنے والا بن جائے گا اگر تم کیا کرو گے، برائی کا جواب بھلائی سے اور اچھائی کے ساتھ دو گے نا، تو وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، بلکہ کئی واقعات اس پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایک کتاب ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے واقعات، شیخ عبد المالک مجاہد کی، وہ کتاب آپ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور عام زندگی میں بھی، عام لوگوں میں بھی، علماء میں، دین کے داعی اگر وہ اچھے اخلاق والے ہوں تو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے قریب میں ایک مسجد ہے، ابھی وہ ایک بندہ نا تہجد کی اذان دیتا ہے، تو مجھے جب وہ اذان دے مجھے وہ سنائی دیتی ہے، قریب ہے مسجد ہمارے، تو مجھے یاد آتا ہے وہ بندہ، اس کا جو ماضی ہے نا، وہ بہت بڑا چور، ڈاکو، شرابی، لوگوں کے گھروں میں چلے جانا، ایسی اس نے زندگی گزاری تھی۔ مسجد کے قریب ہی گھر تھا اس کا، وہ شراب پی کے کبھی کبھی مسجد میں آ جاتا تھا، اب نمازی اس کو ڈانٹتے، اس کو کوئی جو ہے وہ برے الفاظ کہتا، کوئی بھگا دیتا، کوئی دھکے دے کے باہر نکال دیتا۔ ایک دوست ہے میرے، ہم اکٹھے پڑھے، اللہ ان کو مزید برکت دے، ان کو، انہوں نے نا ایک دن وہ آئے مسجد میں، باہر مسجد کے باہر تھے، یہ باہر نکلے، اس نے کہا چلو میں کچھ سمجھاؤں، شاید شاید کوئی مان جائے۔ اس نے جا کے شراب پی ہوئی تھی، گالیاں نکال رہا تھا، اس نے کہا کیا ہے بھائی، وہ بڑے تھے، بزرگ تھے، بزرگ کو کیا ہوا آپ کو، کیوں گالیاں نکال رہے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے مسجد میں نہیں آنے دیتے، کون مجھے روکتا ہے، ایسے جس طرح وہ شرابی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا مسجد اللہ کا گھر ہے، تمہیں کون روک سکتا ہے؟ بڑے پیار سے انداز، ان کا بڑا اچھا انداز ہے ان کا، عدنان ساجد نام ہے ان کا، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان کو کہا کہ آپ اللہ کا گھر کون روکتا ہے، آپ آؤ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، وہ جو روکے مجھے بتانا، جاؤ اللہ کے گھر میں۔ بس وہی کہنا تھا، ایک دن آیا، ایک دن آیا، اگلے دن آیا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سمجھانا شروع کر دیا، بتانا شروع کر دی، آہستہ آہستہ کرنے سے آج حالت یہ ہے کہ وہ بندہ مسجد میں تہجد کے وقت اذان دیتا ہے، میں نے سنی ہے اذان، اور جو اس کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والے ہیں، وہ بندے کہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو یہ تہجد پڑھتے ہیں نا، جب یہ جب روتے ہیں، رونے کی دھاڑیں ہم نے سنی ہیں، یہ اپنی پرانی زندگی کو یاد کر کے، زندگی میں جو گناہ کیے ہیں نا، وہ یاد کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اچھا اخلاق کی وجہ سے، تھوڑا سا اچھا اخلاق دکھانے کی وجہ سے ایک بندے کی زندگی کس طرح سنور گئی۔ اب وہی بندہ جو دشمن بنا ہوا تھا، وہ اس کا دوست نہیں بنے گا کیا؟ اس کی دعوت اور سمجھانے سے اس کو راہ راست مل گئی، سیدھا راستہ مل گیا، اور پھر ہمیشہ اب وہ رہتا بھی ادھر مسجد میں ہی ہے، تقریباً مسجد کا خادم بنا ہوا ہے، وہ اذانیں ساری دینی، تہجد کی اذان دینی، اور جمعے کی تیاری، مسجد کی صفائی، سارا کچھ اس نے زندگی اپنی وقت کر دی۔ ویسے زندگی کافی گزر چکی، بزرگ ہیں، اولاد بڑی جوان ہو چکی ہے، آخری زندگی میں بھی کوئی بندہ سنور جائے، کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا۔ تو کس سے ہوا؟ قرآن کا نسخہ، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اچھے اخلاق کے ساتھ، برائی کا جواب برائی سے نہیں، وہ غصے میں ہے، وہ گالیاں نکال رہا ہے، وہ کس حالت میں؟ آپ تو ویسے نہیں ہو نا، آپ تو اچھا اخلاق استعمال کرو، تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے تمہارا دوست بن جائے گا، تو ہمیشہ اچھا اخلاق اپنائے، نرم زبان، پیارا انداز۔ پیچھے پڑا ہے نا، فرعون کے پاس جب بھیجا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کر لے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کسی سے بات کریں اچھے انداز میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اللہ نے یہی بیان کیا ہے نا، کہ اگر آپ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا نا، کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے جانثاروں کی جماعت موجود ہے، یہ آپ کے قریب نہ آتے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے آپ کا، اعلیٰ کردار ہے آپ کا، آپ کی وسعت ظرفی ہے، معاف کر دینا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ پیار اور اخلاق کے ساتھ بات کرنا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.